معزز و محترم سامعین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سخن ہوگا اسلام میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام۔ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اکثر افراد ان کے سامنے اگر کوئی بات حدیث سے متعلقہ رکھی جائے تو وہ یہ کہہ کر دامن چھڑاتے نظر آتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں تو نہیں ہے نا، حالانکہ جس راستے سے ہمیں اللہ کا قرآن ملا ہے اسی راستے سے حدیث مصطفیٰ ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن وہی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جائے، حدیث غیر مطلوب ہے جس کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن ہے دونوں ہی وہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قول و فعل کی ضمانت دیتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اس لیے گرامی حضرات، کتاب و سنت میں باہمی ایک ربط ہے۔ قرآن ہمیں اگر اصول بتاتا ہے تو حدیث اس کی تشریح کرتی ہے۔ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو تھامنا کسی بھی طور پر ممکن نہیں۔ قرآن و سنت ہی دو وہ بنیادی اصول ہیں جس پر دین کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور یہی وہ بنیادی حقیقی اصول ہیں جنہیں قرآن مجید میں عروہ وثقیٰ، حبل متین سے تعبیر کیا گیا۔ ان سے تعلق اور تمسک اس کو بنیادی ہدایت قرار دیا گیا، اور جو اس سے لا تعلقی کرتا ہے اس کو گمراہ ٹھہرا دیا گیا۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ تو گرامی حضرات، تاریخ اسلامیہ میں کبھی کسی کو ایسی جرت نہیں ہوئی کہ جو حدیث کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرے، لیکن آج کچھ عرصہ سے ایسے افراد سوشل میڈیا پہ پائے گئے کہ جنہوں نے حدیث کو اس انداز میں پیش کیا کہ یا تو وہ انکار حدیث میں چلے گئے یا پھر حدیث کو ہلکا جانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو اس مقام اور مرتبے کے ساتھ بیان نہ کیا گیا جیسا مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایک بات کو عطا فرمایا ہے۔ گرامی حضرات، یاد رکھیے، ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ایک ایک حصے کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسماء الرجال کا علم ہے، جس میں تمام راویان حدیث کے احوال موجود ہیں۔ ہمارے پاس علم الجرح و تعدیل ہے، جس سے ہم حدیث کے صحیح
اور ضعیف ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں، یہ تمام اصول کے ہوتے ہوئے پھر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے محبوب خدا کی حدیث کا دامن تھام لیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ لہذا ایک تو حدیث اور سنت میں فرق سمجھیے۔ حدیث تو ہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، آپ کا عمل اور آپ کے سامنے جو کیا جائے اور آپ منع نہ کریں اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اسے حدیث قولی، فعلی، تقریری کہتے ہیں۔ وربل حدیث، نان وربل حدیث اور پریکٹیکل حدیث۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور آپ کا حکم ہو، راوی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قولی ہے۔ راوی کہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، میں نے آقا علیہ السلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، حدیث فعلی ہے۔ اور اسی طرح تیسری حدیث ہے، راوی کہے فعلت بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، میں نے سرکار کی موجودگی میں ہی عمل کیا اور آپ نے مجھے نہ منع کیا۔ یہ تینوں چیزیں حدیث میں شامل ہیں۔ لیکن سنت اسے کہتے ہیں، حدیث کا وہ حصہ جو امت کے لیے قابل عمل ہو، اسے سنت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وابستہ رہیں، ان کی زندگی کے ساتھ، لیکن ہم ان پہ عمل نہ سحری نہ افطاری۔ جب مسلسل روزے رکھے تو صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ 3 دن کے بعد ان سے اٹھا ہی نہ گیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا جی آپ بھی مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی شروع کر دیے بغیر سحری افطاری، 1 روزہ 2 روزے 3۔ سرکار فرماتے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے فَإِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ اب یہ حدیث تو ہے مسلسل روزہ رکھنے کی، لیکن سنت نہیں۔ سنت وہ ہے جو ہمارے لیے قابل عمل ہو۔ تو اس لیے گرامی حضرات، اب اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اپنانا، یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ ایک طرف تو وہ مستشرقین ہیں جنہوں نے حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کا جواب انہوں نے کہا جی حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئیں۔ ہم نے کہا جی نہیں، حدیثیں تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لکھی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حین حیات میں صحابہ کرام حدیث کو 3 طرح سے محفوظ کر رہے تھے۔ سب سے پہلا سورس صحابہ کا حدیثوں کو یاد کرنا ہے۔ 40 صحابہ اگر محفل میں ہیں، سرکار ایک حدیث ارشاد فرما کے چلے جاتے، کوئی ارشاد فرماتے تو ایک صحابی دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، ایک حدیث کو ایک ایک مجلس میں 40 بار دہرا دیا جاتا تھا۔ تو پہلا سورس تو میمورائز تھا، یاد کر لینا تھا، اور صحابہ بہت سی حدیثوں کے حافظ تھے۔ حفظ میں سب سے اونچا مقام اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ حافظہ کمزور تھا اور مسجد نبوی کے چبوترے پہ صفہ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ عرض کیا پیارے آقا حافظہ بڑا کمزور ہے، جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے۔ سرکار فرماتے چادر پھیلاؤ، چادر بچھائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ڈالا لیکن نظر نہیں آ رہا، ایسے ہاتھ بھر بھر کے ڈالا ایسے۔ فرمایا ابو ہریرہ اٹھاؤ سینے سے لگاؤ۔ فرماتے میں نے چادر اٹھا کے سینے سے لگائی، رب کعبہ کی قسم اس کے بعد کوئی بات بولی نہیں۔ ہمارے آقا اللہ اکبر،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ بھی عطا فرما رہے ہیں اور صحابہ بھی یاد کر کے امت تک حدیثوں کو منتقل فرما رہے ہیں۔ اسی لیے سرکار کی امت کے سب سے زیادہ جو حدیثوں کے راوی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو پتہ چلا ایک سورس تو حافظہ تھا، حفظ، اور عرب کے حافظے کو تو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ سلسلہ نسب کے اندر 5 5 6 6 8 8 10 10 12 12 پشتوں کو یاد کر لیتے تھے، ان کا حافظہ تھا، اس لیے وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ تو لہذا حدیث کو سب سے تو پہلے یاد کر کے محفوظ کیا گیا۔ جو دوسرا سورس تھا وہ تھا کتابت، لکھ کر۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے یہ لکھ لیتے، جو ارشاد فرماتے لکھ لیتے۔ تو صحابہ کرام نے کہا بھی تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں، کبھی وہ ناراض ہیں، کبھی خوشی میں، ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آبزرو کیا کہ وہ لکھ نہیں رہے، آپ نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ عرض کیا جی یہ لوگ کہتے ہیں کبھی آپ غصے میں، کبھی ناراضگی میں، کبھی راضی ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا اکتبو، لکھو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا۔ واضح کر دیا، لکھو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا لکھا ہوا نوشتہ صحیفہ صادقہ آج بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا گیا۔ صحیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحیفہ علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ وہ صحائف تھے۔ کتاب عبداللہ ابن مسعود، کتاب جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ کتابیں تھیں جو عہد نبوی میں لکھ لی گئی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا گیا۔ 2 سورس ہو گئے جی۔ تیسرا سورس تھا تعامل الناس۔ صحابہ محبوب کی ہر ادا کو اپنانے والے تھے۔ حدیث کو محفوظ کرنے کا تیسرا سورس صحابہ کرام کا عمل تھا۔ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ ظہر کی 4 فرض ہیں، سنتیں ہیں، عصر کی ہیں، مغرب کی ہیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، آج بھی امت اسی طرح ظہر کے 4 فرض پڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو عمل تھا یہ بھی نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ تو پتہ چلا حدیث کو باقاعدہ محفوظ کیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام دنیا بھر میں پھیل گئے، مجلسیں مقرر ہوئیں۔ ملک شام میں امام مکحول کا نام آیا، جس نے حدیث پڑھنی ہے سیریا میں، ملک شام میں امام مکحول کے بعد جائے۔ اسی طرح مدینہ شریف میں امام زہری کا نام آیا، ایک ایک حدیث کو جا کے اکٹھا کیا۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں مختلف محدثین بیٹھ گئے۔ کوفہ کے اندر سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آیا۔ ان بزرگوں نے بیٹھ کر جو حدیثیں آقا علیہ السلام سے لیں اس کو پوری امت کی طرف پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا گیا۔ جب 99 ہجری آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو آپ نے گورنمنٹ کی سطح پہ حدیثوں کو جمع کرنے کا آرڈر دیا، اور یہ حدیث کا 99 ہجری میں وہ دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں سرکار کی حدیث کی بہاریں آ جاتی ہیں۔ سرکاری سطح پہ حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ اس دور میں موطا امام مالک لکھی گئی، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی۔ اس دور میں فتاوی جات کی بنیاد پڑی۔ اس دور میں فقہ حنفی اور مالکی کی تدوین ہوئی۔ اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الآثار کو لکھا جو آپ سے منسوب ہے، اور اسی دور کے اندر امام سفیان ثوری کی الجامع، یہ کتابیں اس دوسرے دور میں لکھی جاتی ہیں۔ بخاری شریف تو بہت بعد میں ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے جی حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئی، تو ہم کہتے ہیں جو سرکار کے دور میں لکھی گئیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے لائق فائق شاگرد حضرت امام
حمام بن منبہ کو سرکار کی حدیثیں لکھوا کر ایک صحیفہ تیار کروایا، اسے صحیفہ ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ صحیفہ ابو ہریرہ جو آپ کے شاگرد حمام بن منبہ نے لکھا، آج بھی اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ حدیث کا یہ صحیفہ آج بھی اصل حالت میں موجود ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس پہ سرچ کی اور یہی صحیفے کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور پھر اس وقت یعنی یہ جو دوسرا میں دور بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے اندر فتاوی جات اور حدیثوں کو کلیکٹ کیا، جمع کیا اور باقاعدہ کتابی صورت میں لکھا گیا۔ اور اس دور کے اندر ایک نیا کام کا آغاز ہوا۔ پہلے حدیثیں تھیں، اس دور کے اندر عنوان کے ساتھ حدیثوں کو جمع کر لیا گیا کہ یہ نماز کی حدیثیں ہیں، یہ زکوٰۃ کی حدیثیں، یہ روزے کی، ایسے حدیث کا یہ دور چلتا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لاکھوں حدیثوں سے 84,000 مسائل کا استنباط 200 ہجری کے بعد باقاعدہ اب محدثین حدیث کے اعتبار سے پہچانے گئے۔ ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے محدثین نے دور دراز کا سفر کیا۔ جہاں پتہ چلتا کہ حدیث ہے، امام بخاری علیہ رحمہ جیسے ہستیاں جنہوں نے لمبے لمبے سفر کیے، ایک شخص مدینہ منورہ سے چلتا ہے، جامع مسجد دمشق میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے آ کے ملتا ہے، کہا مجھے پتہ چلا آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں مدینہ منورہ سے دمشق میں صرف ایک مقصد کے لیے آیا ہوں کہ اپنے آقا کی ایک حدیث آپ سے سن سکوں۔ مجھے بتائیے کتنا شوق ہوگا، ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح احتیاط کا یہ عالم تھا، جس کے پاس حدیث کے لیے جاتے اس راوی کے احوال کو دیکھا جاتا۔ امام بخاری کے بارے میں بھی یہ منقول ہے اور دیگر محدث کے بارے میں بھی کہ آپ کے پتہ چلا ایک بندہ سرکار سے حدیث بیان کرتا ہے، جب گئے تو وہ اپنے گھوڑے کو بلاتا ہے، ایسے دامن اٹھا کے شو کرواتا ہے کہ اس کے دامن میں چارہ ہے، تو گھوڑا آ گیا، اس نے دامن چھوڑ کے گھوڑے کو پکڑ لیا، تو وہ یہ دیکھ کے واپس آ گئے کہ جو ایک گھوڑے کے ساتھ سچائی کا معاملہ نہیں کر رہا، وہ سرکار کی حدیث کے ساتھ کیسے معاملہ کر سکتا۔ کڑا معیار رکھا اور اس معیار کے مطابق پھر حدیث کو لیا گیا۔ حدیثیں ایسی نہیں ایک دم آ گئی۔ اور پھر گرامی قدرات، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاکھوں حدیثوں کو یاد کیا، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، اور سند اور متن کے ساتھ یاد کیا۔ بعض لوگوں نے ان کا امتحان لینا چاہا، پردے کے پیچھے انہوں نے آپ کو بٹھایا اور یہاں کچھ افراد بٹھائے جنہوں نے ایک حدیث کی سند اور پڑھی، متن اور پڑھا۔ سند کہتے ہیں وہ سورس جس سے حدیث ملے، متن کہتے ہیں ٹیکسٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا عمل ہے۔ جب سب لوگوں نے 30 لوگوں نے سندیں الگ پڑھی، متن الگ جدا جدا کر دیے، امام بخاری نے تسلی کے بعد ایک ایک کا جواب دیا، فرمایا تم نے یہ سند پڑھی ہے اور یہ حدیث پڑھی ہے، یہ غلط ہے، اس کی یہ صحیح سند ہے اور یہ صحیح متن ہے۔ دوسرے بندے کا نام، تم نے یہ سند پڑھی ہے اور یہ متن پڑھا ہے، اس کا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور اس کا یہ صحیح۔ اللہ نے ایسا حافظہ ان کو عطا فرمایا۔ اور جیسے امام مسلم جیسی ہستیاں کہ جو ساری رات حدیث پڑھنے میں لگے تو کھجور کھاتے ہوئے احساس ہی نہ ہو کہ کھجوروں کا ٹوکرا ہی کھا گئے، اس شوق کے ساتھ انہوں نے آقا علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کیا۔ تو گرامی قدرات، پھر اس دور میں سیاہ ستہ لکھی جاتی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، جو 6 معتبر کتاب ہیں جو اس تیسرے دور میں لکھی گئی۔ اب چونکہ اس تیسرے دور میں باقاعدہ سیاہ ستہ کے اعتبار سے یہ پہچانی گئی، عوام کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بخاری تو لکھی گئی ہے 200 میں، تو 200 سال بعد لکھی گئی۔ ہم کہتے ہیں بخاری شریف اگرچہ آپ بعد میں بات کرتے ہیں، امام بخاری سے پہلے
جو مصنف ابن شیبہ، مصنف عبدالرزاق، موطا امام مالک، کتاب الآثار، کتاب الام، یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ ساری کی ساری تو حدیثوں پر مشتمل ہیں۔ پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک فرمان لکھ کر بھی محفوظ کر لیا، یاد بھی کر لیا گیا، اور صحابہ نے عمل کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ سرکار نے یوں نماز پڑھی، یوں روزہ رکھا، یوں عمل کیا۔ لہذا حدیث اسلام کا ایتھینٹک سورس ہے، اسی کے مطابق الحمدللہ ہم عمل کرنے والے ہیں، اور اسی اعتبار سے گرامی قدرات ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے ایسے شکوک و شبہات میں پڑھنے کی بجائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ آج ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عوام الناس میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں جن کو لوگ شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسی فروعات یا کچھ ایسے توہمات ہیں جو کہ اسلام سے متعلق نہیں۔ تو ہم آج کی نشست میں ان خرافات، ان توہمات اور ان بری چیزوں کا بھی ذکر کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، مسلمان کبھی بھی ضعف العقیدہ نہیں ہوتا، ضعف الاعتقاد نہیں ہوتا۔ مسلمان ہمیشہ اپنے عقیدے پر مکمل طور پر اعتماد رکھتا ہے۔ وہ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت، اور ان تمام چیزوں میں مومن کا یقین ہے کہ موثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز میں جو تاثیر پیدا کرنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ نہ چھری کاٹ سکتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ اگر آگ جلانے والی ہوتی تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال جلا کے دکھاتی، اگر چھری کاٹنے والی ہوتی تو جناب اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹ کے دکھاتی۔ حکم اللہ کا ہوا تو یہ چیزیں مؤثر ہیں۔ تو پتہ چلا ہر چیز میں مؤثر حقیقی کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو لہذا آنکھ کے پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا، کھجلی سے کچھ نہیں ہوتا، بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے نظریات اور اعتقاد کو مضبوط رکھیں۔ جو غلط فہمیاں ہمارے ہاں ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہتے ہیں، یہ غلط ہے کہ اوپر والا ہی آپ کو ایسے۔ اللہ تعالیٰ کو دائیں بائیں آگے پیچھے سمتوں سے پاک ماننا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پروردگار فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے ایک تو کوشش کریں ایسے کلمات اور ایسے جملے نہ کہیں۔ اور بعض لوگ ہنسی مذاق اور تفریح میں آج کل لوگ نوجوان خاص طور پہ فنی ویڈیو بناتے ہوئے کچھ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، ایسے عمل کر دیتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہے۔ اس پہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کل میرے آگے ایک پوسٹ گزری، کچھ نوجوان قبرستان میں جا کے قبر کے پاس بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا رہے تھے۔ نعوذ باللہ۔ اب مجھے بتائیے واہیات اور مذاق قبرستان کے اندر؟ وہاں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جائیں تو اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک ایسے تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قبر کے پاس ٹیک لگا کے وہاں مذاق چل رہا ہے اور ٹک ٹاک کی ویڈیو بن رہی قبرستان کے اندر۔ تو خدا را اسلامی شعار کا مذاق نہ اڑائیں اور ایسی پاک جگہوں کا نہ مذاق اڑائیں۔ اس لیے ہنسی مذاق، تفریح اور دل لگی، اس میں کبھی بھی اللہ کی ذات، انبیاء کرام، ملائکہ، جنت، دوزخ، عذاب، ثواب، نماز، روزہ، ان کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں۔ ویسے لوگ آج کل اعلان ہوتا ہے کہ روزے دار ہو، روزے کا یہ، تو لوگ اسی پہ ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں، اس کو مذاق میں لے آتے ہیں۔ کبھی بھی اس طرح کی ہوٹنگ روزے، نماز کے اعلانات وغیرہ اور ان چیزوں پہ کبھی نہ بنائیں، کیونکہ یہ اسلام کے شعار ہیں۔ ہم نے اگر اسلام کی ان چیزوں کا ادب نہیں کرنا تو کسی اور نے کرنا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ خوش طبعی کے لیے ایسے بات کہہ دیتے ہیں، قطعاً ایسی بات نہ کہنی چاہیے نہ کرنی چاہیے۔ اور پھر یاد رکھیے بعض لوگ نت نئے نظریات کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال دیتے ہیں۔ ایسی کم از کم پوسٹ نہ دیکھیں نہ شیئر کریں،
اور نہ ہی اس طرح کی بات کو آگے پھیلائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے میوزک کے اندر یا گانوں میں اس طرح کے الفاظ شامل کیے جو کفری ہیں، اس کو نہ سننا چاہیے اور نہ ہی ایسے کفریہ کلمات اپنی زبان سے کہنے چاہیے، کیونکہ ہمیں ایمان اور اعتقاد پر سب سے پہلے بنیادی عقیدہ رکھنا ہے۔ گرامی حضرات، جو غلط فہمیاں ہمارے اندر رائج ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وضو سے نماز جنازہ پڑھی ہو اس سے ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو وضو کر لیا اس سے چاہیں تو فرض نماز پڑھیں، اسی سے جا کے جنازہ پڑھ لیں، اسی سے سنت نفل پڑھ لیں۔ آپ نے وضو کیا، پہلے جنازہ پڑھ لیا ہے، پھر اسی وضو سے آگے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ جس نے میت کو غسل دیا اب اس پہ غسل کرنا فرض ہو گیا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے احتیاط سے غسل کروایا میت کو اور کوئی چھینٹا اس کے اوپر نہیں پڑا ہے، اور اگر پڑا بھی پاؤں وغیرہ پہ اس نے دھو لیا ہے تو پاک ہے، اب اس پر غسل کرنا فرض نہیں ہے۔ یہ عوام الناس میں جو ہے یہ بات مشہور ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر وہ پیشاب وغیرہ کر دیں تو کوئی بات نہیں، چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ غلط بات ہے، بچہ ایک دن کا بھی ہو اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے نماز اور باقی چیزوں میں پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ اسلام نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اس کے اندر یہ بتایا کہ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کے جانوروں کا، یعنی گائے ہے، بکری ہے یا بکرا چھترا، اگر ان کے کچھ چھینٹے پڑ جائیں تھوڑے سے تو آپ یا تو اس کو دھو کے صاف کر لیں تو اس کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی جسم کے چوتھائی حصے تک لگ جائیں تو پھر اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ گرامی حضرات، یاد رکھیے کہ اس حوالے سے پرندوں کا ایک مسئلہ ابھی صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ پرندے جو حلال ہوتے ہیں جن چڑیا وغیرہ، اگر وہ بیٹ وغیرہ کر دیں تھوڑی سی تو اس سے کوئی نہیں اثر پڑتا، آپ کے کپڑے پاک ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو پرندے حرام ہیں، کوا، چیل، شکرا باز وغیرہ، ان کی بیٹ جو ہوتی ہے وہ نجاست میں آ جاتی ہے، لہٰذا یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ آج کل یہ رواج سا ہو گیا ہے، کسی نوجوان کو کہہ دو یار نماز پڑھنے چلیں، وہ کہتا نہیں میں پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر غسل فرض ہو جائے تو بجائے تاخیر کرنے کے فوراً اٹھ کے سب سے پہلے غسل کریں، کیونکہ اگر آپ ناپاک ہیں تو رحمت کے فرشتے آپ کے قریب نہیں آتے۔ پہلے لوگ چھپاتے تھے، فخر سے کہتے ہیں جی میں پاک نہیں گا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور بھئی آپ پاک ہو۔ تو یہ چیز پر بھی غور کیا جائے اور اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ اونگ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹیک لگا کے اس طرح سو جائے کہ اس کو خیال ہی نہ رہے، کوئی اسے آواز بھی دے تو اس کو پتہ نہ چلے، اسے کہتے ہیں گہری نیند، ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا۔ لیکن اگر صرف بیٹھے بیٹھے اونگ گیا تو اونگ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا کھونٹا ہوتا ہے اور نماز کا کھونٹا دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہے، اگر یہ ہل گیا تو نماز گئی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، نماز کا کوئی کھونٹا وغیرہ ہے ہی نہیں۔ نماز کے اندر ویسے تو حرکت نہیں کرنی چاہیے، ہلنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی رکوع یا سجدے میں جاتے ہوئے اس کے پاؤں جو ہے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز کا بھی کھونٹا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دایاں جو پاؤں ہے اس کے انگوٹھے کے اوپر کھڑے رہنا، ایسی بات نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں۔ بعض لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں یا پاؤں کے صرف پورے لگاتے ہیں انگلیوں کے، ایسے نہیں، انگلی کو دبا کے لگانا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا موٹاپا ہے وہ تو چلو الگ بات ہے، باقی لوگوں کو چاہیے نوجوانوں کو کہ دبا کے لگائیں تاکہ انگلیوں کا پیٹ لگے۔ ایک کا لگانا فرض ہے، 3 کا واجب ہے، 5 کا سنت ہے، یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ پہلے دور تھا اذان ہوتی تھی تو لوگ دوڑ کے ٹی وی بند کر دیتے تھے، اپنے کام چھوڑتے تھے۔ اب ایسا عجیب دور ہے، اذان ہو رہی ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ڈر ہے
جس نے اذان کے دوران باتیں جاری رکھی کہیں اس کا خاتمہ کفر پہ نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں عام کریں گھروں میں بھی۔ جو موبائل پہ لگا ہے اذان کے دوران لگا ہی ہوا ہے، جو فون کر رہا ہے موبائل کے پہ لگا، وہ کہے بھی اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد میں بات کرتا ہوں، بند کر دو۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، اذان کا ادب اور احترام ضروری ہے، لہذا اذان ہو رہی ہو فون پہ بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، اس کا احترام لازم اور ضروری ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جب مکبر تکبیر کہتا ہے تو کیا ہم کھڑے ہو کے تکبیر سنیں گے؟ نہیں، تکبیر بیٹھ کے ہی سنیں گے۔ جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچے تو کھڑے ہونے کی تیاری کریں، حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر صفوں کو سیدھا کر کے نماز پڑھیں۔ کھڑے ہو کے تکبیر سننا درست نہیں ہے۔ گرامی حضرات، جمعے کی جو دوسری اذان ہے وہ مسجد کے باہر دینا چاہیے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں، تاکہ طریقے کے جو شریعت کا طریقہ اس کے مطابق ہو۔ بعض مسجد کے اندر ہی دے دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اقامت اور تکبیر ہے وہ صرف دائیں طرف ہی ہو سکتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اگر دائیں جگہ نہیں ہے تو امام کے پیچھے یا بائیں کھڑے ہو کے بھی تکبیر کہے گا تو تکبیر ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ فارغ ہو گیا، پیچھے ایک بندے نے آ کے اس کے پیچھے نماز شروع کر دی، وہ فارغ ہو گیا، اب وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ فارغ ہوگا تو میں اٹھوں گا، حالانکہ نہیں، یہ اٹھ کے جا سکتا ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا منع نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ نماز پڑھ چکے ہیں، آیا ہے اس نے آگے آپ کے پیچھے 4 رکعت شروع کر دی، آپ نے کہیں جانا تھا، اب اس کے پڑھنے میں 6-7 منٹ لگیں گے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اس کے انتظار میں کہ جب وہ فارغ ہوگا، نہیں، آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ آگے سے گزر نہیں رہے بلکہ آپ ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اپنی ذات کے لیے سوال کرنا حرام ہے، اور ایسے سائل کو دینا بھی منع ہے۔ مسجد میں کس سے سوال ہوگا؟ اللہ سے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ تمہاری بخشش فرما، یا اللہ تو ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی دے، آخرت کی نعمتیں بھی دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو مسجد بنائی اس لیے جاتی ہے، اس میں کس سے سوال کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ایک بندہ آ کے رب سے سوال نہیں کر رہا، آگے کہتا ہے بندوں سے مجھے دے دو میری روٹی پانی کھانا۔ اگر کوئی مجبور ہے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے سوال کرے، دروازے پہ سوال کریں گے مطلب مسجد سے باہر ہوگا، وہاں لوگ آئیں دیں جو بھی لیں۔ مسجد کے اندر آ کے سوال نہیں کرنا چاہیے اپنی ذات کے لیے، یہ غلط ہے اور درست اور نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہم کہاں تک پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز فوراً ادا کریں، لیکن اگر سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد پہلے آسمان پیلا ہوتا ہے، پھر اورنج ہوتا ہے، پھر کالا ہوتا ہے، بلیک۔ جب بلیک ہوتا ہے تو اس کی کناروں پر سفیدی آ جاتی ہے، وہ سفیدی جب تک ہے اس وقت تک آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سفیدی جاتے ہی مغرب کا وقت ختم، اور عشاء کا وقت تو ساری رات ہی رہتا ہے، لیکن آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا بہتر ہوتا ہے، تو اس پر بھی توجہ دی جائے۔ گرامی حضرات، بعض لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، وظائف پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ پیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، قاطعاً ایسے پیروں کے پاس جانے کی اجازت نہیں کہ جو خود نہ نماز پڑھیں بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں، یہ غلط ہے۔ مسئلہ ذہن میں رکھیں، امام کا تنہا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ امام اس طرح کھڑا ہوگا کہ محراب کے ساتھ پیچھے صف میں اس کا پاؤں ٹچ ہوتا ہوگا، اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی مسجد میں، جیسے ہماری مسجد میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، درمیان میں جگہ ہے، اس جگہ کو فل کر کے پھر پیچھے رکھتے صفیں بنائی جائیں گی، وگرنہ ثواب میں کمی ہوگی، اس لیے اس مسئلے کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ گرامی حضرات، انہی مسائل کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اس کو صحیح لباس پہننا چاہیے۔ وہ کل بھی ایک بچہ آیا ہوا تھا، کچھا پہن کے مسجد میں آئے تھے، اور مائیں بھی بھیج دیتی ہیں ایسے۔ مسجد میں پاکیزہ لباس کے ساتھ آئیں،
ایسے نہیں کہ گھر والے لباس پہنے اور آگے، یا دکاندار نے کوئی کام کرے اور کام والے لباس میں ہیں، کپڑے رنگتے ہیں وہ رنگ نیلا پیلا اسی کپڑے کے ساتھ آگے مسجد میں، تو سب گھن کریں گے۔ تو نماز میں پاکیزہ لباس کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گرامی حضرات بات سمجھتے ہیں کہ نماز میں پڑھتے ہوئے آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسے نہیں ہے آپ کے ہونٹ بس ہلیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، یہی قرات ہے، لہذا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب نماز پوری ہوتی ہے اس کے بعد فوراً دعا کی جاتی ہے، اور دعا کے بعد پھر ہم سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں کہ سلام پھیرتے ہی دعا کے بغیر کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں اور سب کے ساتھ دعا مانگ کے پھر آپ باقی اپنی سنتیں ادا کریں۔ جی جی ہاں، اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے آگے کوئی بندے کا وضو ٹوٹ گیا، وہ صف سے نکل کے چلا گیا، اب آپ کو اجازت ہے ایک صف کی، آپ پاؤں اٹھائیں گے نہیں، ملائے ملائے پاؤں کے ساتھ اگلی صف میں آ جائیں گے، اس سے پیچھے والا اس سے اگلی صف میں آ جائے گا، اس سے پیچھے والا اس سے اگلی صف میں، ایک صف تک نماز میں چلنے کی اجازت ہے، اور پاؤں اٹھائے بغیر۔ تو یہ آپ اس کو نہیں، وہ تو ظاہر عذر ہے، وضو جب ٹوٹ گیا ہے تو وہ گزر کے جا سکتا ہے، یہ میں نے مسئلہ اس دن بتایا ہوا ہے، سوئے ہوتے ہوئے۔ امام کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا سترہ الگ نہیں ہوتا، امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہے، لہذا جو آگے سے گزر رہا ہے وہ آگے سے گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ سترہ تو امام کا ہے، یہ مسئلہ میں نے آگے بھی بتایا ہوا تھا۔ لہذا ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا سمجھ، ان کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، وہ مسجد کے آداب کو بھی خراب کر دیتے ہیں، مسجد کے سکون کو بھی خراب کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بچے جو سمجھداری میں پہنچ گئے تو ان کو پہلے تربیت دیں، ظاہری بات ہے اب ان بچوں نے آگے بالغ ہونا ہے، بالغ ہو کر نماز بھی پڑھنی ہے، تو اب وہ بچے جب بالغ ہونے کے قریب ہوں ان کو پہلے کاؤنسلنگ کریں، اچھا لباس، پاکی طہارت بتائیں، پھر ان کو لائیں تو سائیڈ پہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے آپ وہاں کھڑے ہوں تاکہ وہ آپ کی نگرانی میں نماز پڑھیں۔ لیکن جو بہت چھوٹے بچے ہیں وہ تو شور کریں گے، روئیں گے، ان کو لانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جی، امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو پیچھے والا بندہ آگے آئے گا، وہ پیچھے جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ امام کا وضو ٹوٹے تو نماز دوبارہ سے شروع کی جائے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا مکروہ اور ناجائز ہے، اس کی وجہ میت کی کئی اعتبار سے ڈیتھ ہوتی ہے، اس کا بلڈ جاری ہے یا ناپاکی جاری ہے، آپ ناپاکی کے ساتھ اٹھا کے اندر لے آئیں گے، سارے کلین بھر جائیں گے۔ کئی ایسے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ہارٹ اٹیک سے، ان کا بلڈ رکا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ دن شعیب صاحب مجھے بتا رہے تھے، میں خود ایک جگہ گیا، وہاں بھی مسئلہ بن گیا، تو وہ ان کا آپریٹ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے فٹافٹ کوشش کی، خون نکلتا جا رہا تھا تو انہوں نے روئی منگوا لی، یہاں روئی رکھتی، ہر 15-20 منٹ بعد وہ روئی بھی خون سے بھر جاتی، پھر روح پھینک کے پھر وہ، اب اس ڈیڈ باڈی کو آپ مسجد میں لے کے آئیں گے تو مسجد میں قطرے خون کے پڑتے جائیں گے، بعد میں پوری مسجد کو دھوئیں گے، تو اس لیے مسجد میں جنازہ نہیں کرایا جاتا، جنازہ جنازگاہ میں ہوتا ہے، مسجد میں نہیں ہوتا، مسجد پاک جگہ ہوتی ہے اور پاکیزہ ہی جگہ کے اعتبار سے اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب کسی کے حال کو ہم کیوں کھولیں، کسی کی کیسے ڈیتھ ہو کسی کے، اس لیے اسلام کہتا ہے اس کا پردہ رکھو۔ پردہ کب رہے گا؟ جب مسجد میں لائیں گے، مسجد میں لائیں گے تو پورے نمازیوں کو 300 400 500 1000 کو پتہ چلے گا اس بندے دی پردہ رہا اس کا، اور بولے تو صحیح، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ پردہ، جنازگاہ میں پردہ رہے گا، کیونکہ وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں آپ میت رکھ کے جنازہ پڑھا دیں۔ اب سمجھ آئے نا، اسلام کی ہر بات میں حکمت ہے، کانسیپٹ میں حکمت ہے، اس لیے مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا، مکروہ اتنا بڑا ہے، وہاں تو آگے گزرنے میں بھی حرج نہیں، یہاں نہیں آپ گزر سکتے، وہاں بس جہاں تک نمازی کی جگہ جاتی ہے اس سے چھوڑ کے آگے گزر جائیں، مگر نہ اگر آپ وہاں آگے جائیں گے تو آپ اتنی دور چل کے واپس کیسے آئیں گے؟ صحرا میں نماز پڑھنے کا معاملہ حکم اور ہے، یہاں کا اور ہے، اس لیے وہاں کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر ایسا معاملہ بنتا ہے، بہتر یہی ہے کہ ایک صف سے زیادہ نہ چلا جائے،
اگر آپ کا دیکھ رہے ہیں کہ آگے جگہ خالی ہے تو وہ والا بندہ جائے نا، پھر اس سے پیچھے والا جائے، اس سے پیچھے والا جائے، یہ طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں جی بہت غلط بات ہے، جمعے پہ اکثر یہ میں بتا چکا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کی اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو لوگوں کو پہلے دیکھیں، جس نے آگے بیٹھنا وہ پہلے آگے بیٹھے، یہ غلطی اکثر ہمارے اندر ہے۔ حدیث کے الفاظ میں نے بتایا آپ کو، جس نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش کی اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں اللہ کے گھر میں آئیں تو عبادت اور ثواب کے لیے، نہ کہ گناہ کے لیے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو پہلے آئیں، نہیں تو پھر پیچھے بیٹھے۔ جی جی اگر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرائے آئے گا نماز میں، تو ہم نماز پڑھتے پڑھتے انگوٹھے چومیں گے؟ بولے جو حکم نماز کا ہے وہی حکم خطبے کا ہے، جو حکم نماز کا ہے وہی خطبے کا ہے پورا۔ نماز میں بات نہیں کرنی، خطبے میں بھی نہیں کرنی، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا تو ادھر بھی دیکھنا، خطبے میں بھی ایسے ہی بیٹھنا ہے، اس میں بھی ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اور جو حکم خطبے کا ہے وہی اذان کا ہے، جو اذان خطبے سے پہلے جاتی ہے وہ خطبے میں شامل ہے۔ تو جب آپ نماز میں نہیں چوم رہے تو جو اذان خطبے سے پہلے اس میں چومیں گے نہیں، کیونکہ اس میں حکم کس کا ہے؟ نماز والا، خطبے والا۔ تو وہ جو اذان ہے وہ خطبے کے اندر شامل ہے، تو جب خطبے میں آپ نہیں چوم رہے ہیں تو نماز میں بھی نہیں چوم رہے، وہی حکم اس میں ہوگا۔ پھر ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں ہیں، میت کے گھر سے ہم نے دعوتوں کا پروگرام بنا لیتے ہیں، کسی کے گھر فوتگی ہوتی ہے محلے دار سارے آگے گھر میں روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بھئی یہ تو ان لوگوں کے لیے جو دور سے آئے ہیں۔ کسی کے گھر فوتگی ہو جائے اس کے گھر کھانا کون کھا سکتا ہے؟ جو دور کے رشتہ دار ہیں، محلے دار جو ہیں ان کو کھانا بھی نہیں جانا چاہیے، دعوت نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دور کے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ غلط فہمی ہے، اور لوگ جو ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ ساری دیگیں پکا کے کھلاتے ہیں، اور لوگ بھی مرنے والے کے گھر میں دعوت اڑا رہے ہوتے ہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں پھل شریف ہے اس کے اندر بھی یہی چاہیے کہ صرف رشتہ دار ہی کھائیں، ٹھیک ہے۔ چیلم شریف ہے اس میں تو وہ چونکہ محفل پاک کا کھانا ہے، وہ تبرک بن جاتا ہے، لنگر بن جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ محفل سجاتا ہے، محبوب خدا پہ ناشف ہوتی باقی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ محفل کا ثواب میں اپنے ابو یا کسی کو سالے ثواب کرتا ہوں، تو وہ تو محفل ہے نا، تو محفل کا تبرک آپ کھا سکتے ہیں۔ فوتگی والے گھر میں جو فوتگی کے معاملات ہیں وہ 3 تک ہوتے ہیں، 3 دن تک، تو 3 دن تک تو اہل خانہ کے گھر سے نہ کھائیں۔ چلو چیلم تو 40 دن بعد ہے، تو اس پر بھی احتیاط کریں۔ عوام میں مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، اور بھی کیوں نہیں دے سکتا جی؟ یعنی عجیب معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں، چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور جس نے ساری زندگی چہرہ دیکھا اب کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یہ عوام میں مشہور ہے۔ عورت کو چھو نہیں سکتے، یہ منع ہے، کیونکہ رشتہ ختم ہو گیا مرنے کے بعد۔ عورت کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، کندھا بھی دیکھ سکتا ہے، یہ چیزیں جائز ہیں۔ البتہ عورت کو قبر میں محرم ہی اتاریں گے، محرم سے مراد اس کے بیٹے ہیں، اس کے بھائی ہیں، اگر اس کا باپ وغیرہ، وہ لہٰذا چندہ اگر اس کو کندھا دیں تو ٹھیک ہے۔ غسل میں بھی ذہن میں رکھیں، مرد کو مرد غسل دیتے ہیں، عورت کو عورت غسل دیتی ہے، عورت کو مرد غسل تھی، البتہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یہی مسئلہ ہے میں نے۔ ڈلیوری کے دوران جو آج کل مرد جو کرتے ہیں سارا عمل، دیکھیں جی اس میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو ڈاکٹر مل جاتے ہیں لیڈیز کسی بھی بیماری میں تو لیڈیز ڈاکٹر کو ہی چاہیے کہ وہ لیڈیز کا آپریشن اور باقی معاملات کریں، لیکن اگر کہیں نہیں مل رہا، مجبوری ہے، تو اس صورت کے اندر پھر مجبوری کی بنیاد پر ان کا علاج معالجہ مرد ڈاکٹر کر سکتے ہیں۔ اس میں تو چونکہ مجبوری کی بنیاد پر، مجبوری نہیں ہے تو پھر فیمیل کا فیمیل ہی آپریشن اور باقی علاج وغیرہ کریں۔ تو لہذا یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہو گیا جی کہ عورت یعنی بیوی غسل دے سکتی ہے۔ ایک عورت، ایک بندے نے وصیت کی اگر میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد تو نے مجھے غسل دینا ہے، تو بیوی دے سکتی ہے، شوہر نہیں دے سکتا۔
اس میں پھر بعض سوال کرتے ہیں جی حضرت علی سیدہ کائنات کے غسل میں شامل تھے. اس کا جواب یہ کہ وہ غسل میں شامل تھے، اور اگر انہوں نے غسل میں شامل ہوئے ہیں، اگر غسل دیا بھی ہے بالفرض، تو سرکار فرماتے ہیں کہ موت سے ہر ایک کا نسب ٹوٹ جاتا ہے سوائے میرے نسب کے، وہ موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے. یہ ان کا اقتدار ہے. اللہ اکبر. یا علی بھئی آپ سیدہ کائنات اور ان مولا علی پر اپنے آپ کو قیاس کر رہے ہیں. ان کا معاملہ اور ہے. دنیا کا ہر بندہ فوت ہو جائے اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، سرکار کی ازواج مطہرہ سے کائنات کا کوئی نکاح کر ہی نہیں سکتا. یہاں نظام اور ہے. اسی طرح مولا کائنات کا اور سیدہ کائنات، وہاں تو نسب ہی وہ ہے. فرمایا یہ وہ نسب ہے جو وصال کے بعد بھی قائم اور دائم رہے گا. یہ نسب کی بارے ہے، اس لیے یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. تو گرامی قدرات، اس کے علاوہ بعض لوگ فرضی قبریں بنا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یعنی ایک بندہ ہے تو وہ کئی جگہ جاتا ہے اور کہتا ہے جی یہ میری فرضی قبر بنا دو. اس طرح فرضی قبر وغیرہ ہرگز نہیں بنانی چاہیے. اور بعض جگہ تو یہ اتنی رسمیں چل پڑی ہیں کہ پیر صاحب دفن ہو گئے ہیں جا کے مانسیرا، تو وہ لاہور میں کہتے ہیں جی مرید کہندے نے جی اسی چلو بزرگ تو اینی دور نے، چلو اتنی قبر بنا لیے. وہ قبر بھی بناتے ہیں، چادر بھی چڑھاتے ہیں، وہاں عرس بھی کرتے ہیں، اور پیر صاحب دفن ہے مانسیرا. اور بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے عجیب لوگوں نے کہاں بھی رکیے ہوئے. یہ واقعی ہو رہے ہیں ہمارے لاہور میں، ایک دو مجھے پتہ لگا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز جو ہے وہ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. گرامی قدرات، پھر اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ بعض لوگ میت کو، نعوذ باللہ مجھے بندے نے بتایا بڑا ہی دکھ ہوا، مرنے کے بعد اس کی شیو کر رہے ہیں، اس کی انڈر شیو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اس کا مچھیں بنا رہے ہیں، اس کے بال کٹنگ کر رہے ہیں.